السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 31 تا 35، اور آج الحمدللہ پارے کا آخری رکوع ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو رہنمائی ارشاد فرمائی، جو ہماری تربیت فرمائی، وہ انبیاء علیہم السلام کی سچی تاریخ، جس میں مختصر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ فرمایا اور انالیسس ارشاد فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں کون سی ایسی خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں سماجی سطح پر، سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کا عذاب آیا۔ اور پھر آخری جو الفاظ تھے رکوع کے، قال رب انصرنی، اے اللہ میری مدد فرما، علی القوم المفسدین، یہ جو شریر قوم ہے، فساد کرنے والی قوم ہے، اس کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ رب العزت باقاعدہ پلاننگ کر کے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور فرشتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ چنانچہ آیت مقدسہ نمبر 31 میں اللہ رب العزت نے اس واقعات کو ارشاد فرمایا، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے آ کر بالبشرا خوشخبری سنائی۔ اس کی تفصیلات سورۃ ہود میں بھی گزر چکی ہیں کہ وہ کس طرح فرشتے آئے، آ کر سلام کیا انہوں نے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی بڑھاپے میں۔ ابراہیم علیہ السلام تو بوڑھے ہو چکے ہیں، تو خوشخبری سنائی بیٹے کی، اور بیٹے کا نام بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا اسحاق۔ اور پھر یہاں تک نہیں، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم آپ کو یعقوب بھی عطا کریں گے۔
اور یعقوب سے ایک سلسلہ شروع ہوا بنی اسرائیل کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا ہے۔ تو یہاں تو مختصر اشارے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور خوشخبری لے کے آئے۔ قالوا کہنے لگے انا مہلکو بے شک ہم ہلاک کریں گے اہل ہذہ القریہ اس بستی والوں کو، یعنی لوط علیہ السلام کی جو بستی ہے جس کا نام سدوم ہے، اس کو ہم ہلاک کریں گے۔ ان اہلہا کانوا ظالمین بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ اللہ رب العزت کے مقابلے میں آ کر ایسی برائیاں کرنا جو سیاسی طور پر ہے، سماجی طور پر ہے، معاشی طور پر ہے، یہ ظلم ہوتا ہے۔ اپنے درست راستے کو چھوڑ کے، صراط مستقیم کو چھوڑ کے ظلم کے راستے کو اختیار کرنا، اور ان کے اندر جو برائی تھی پچھلے درس میں بھی گزارش کی گئی تھی، وہ ایسی برائی خلاف فطرت، توالد و تناسل کے سسٹم کو تباہ کرنے والی برائی موجود تھی۔ یہ بانی تھے اس برائی کے۔ اللہ رب العزت تو اس کو پسند ہی نہیں کرتے اور بلکہ سختی فرماتے ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، جب فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم اس بستی کو تباہ کر دیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس میں تو لوط بھی ہے۔ یہ پیچھے عرض کیا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا رشتہ ہے اور اکٹھے ہجرت کر کے آئے ہیں یہ۔ تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام اس میں تو لوط بھی ہے۔ قالوا، فرشتے کہنے لگے نحن اعلم بمن فیہا، ہم خوب جانتے ہیں جو بھی اس میں موجود ہے، اس بستی میں جو لوگ موجود ہیں سب کو جانتے ہیں، کون اللہ کو ماننے والے ہیں، کون لوط علیہ السلام کے ساتھ ہیں، کون ان کے مخالفین ہیں، شیاطین ہیں، سب کو جانتے ہیں۔ اس لیے لَنُنَجِّيَنَّهُ، البتہ ہم ضرور اس کو نجات دیں گے، یعنی لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور آپ کے جو خاندان کے لوگ آپ کو مانتے ہیں ان کو بھی نجات دیں گے، اور آپ کی سچی جماعت کو بھی نجات دیں گے۔ ہاں إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر آپ کی جو بیوی ہے، اصل میں خاندان کا مرکز تو بیوی ہوتی ہے، خمیہ بیوی سے آغاز ہوتا ہے، لیکن اس کو اللہ نے مستثنا کر دیا۔ الا حرف استثناء ہے کہ تمہاری یہ جو بیوی ہے، ان کی جو بیوی یہ ٹھیک نہیں ہے، کانت من الغابرین، وہ جو پیچھے لوگ رہ جائیں گے، یعنی جن پر عذاب ہوگا وہ انہی میں سے ہو جائے گی۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب فرشتے ہمارے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، سِیءَ بِہِمْ، حضرت لوط علیہ السلام ان کے آنے سے ناخوش ہوئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور دل میں تنگی پیدا ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے آتے ہیں، یہ بھی واقعہ 2-3 جگہوں پہ گزر چکا ہے، تو وہ 2 خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آتے ہیں، اور جب وہ پہنچتے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس تو یہ اللہ کے نبی ہیں، مہمان نواز ہیں، تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ جو 2 نوجوان آگے ہیں، اپنے دل میں پریشان ہوئے کہ میں ان کو کیسے بچاؤں گا، جب بستی والوں کو پتہ چل گیا وہ تو پیچھا کریں گے اور میری بات نہیں سنیں گے، تو یہ تو میرے مہمان ہوں گے، اس وجہ سے دل میں تنگی پیدا ہوئی۔ اب وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، وَقَالُوا، کہنے لگے فرشتے، لَا تَخَفْ، مت ڈریے، وَلَا تَحْزَنْ، اور غم نہ کیجیے،
انا منجوکا، بے شک ہم آپ کو بچائیں گے، واہلکا، اور آپ کے گھر والوں کو بچائیں گے، آپ کی سچی جماعت کو بچائیں گے، ہاں الا امرأتک، مگر آپ کی جو بیوی ہے وہ نہیں بچ سکے گی، کانت من الغابرین، وہ انہی لوگوں میں سے ہوگی جن پر تباہی نازل ہوگی، اللہ کا عذاب آئے گا۔ بیوی ظالموں شیطانوں کے ساتھ مل کر خلاف فطرت جن کی عادات تھی ان کے ساتھ مل کر کردار ادا کر رہی تھی، وہ ان کی سپورٹر تھی۔ یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے پیارے پیارے نبی کے گھر والے بھی اگر اللہ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں یا شیطانی جماعتوں کا حصہ بن جاتے ہیں، ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں، تو وہ بھی تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ انا منزلون علی اہل هذه القریہ، بے شک ہم اتاریں گے اس بستی والوں پر رجزن، ایک عذاب، من السماء، آسمان سے، بما كانوا یفسقون، اللہ رب العزت پہ قربان جائیں، پھر وجہ بتا رہے ہیں، سبب بتا رہے ہیں کیوں ان پر عذاب نازل ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی عقل والی بات، فطرت والی بات، اللہ رب العزت کی جو اعلیٰ فلسفی ہے، وہ سارا پروگرام، وہ گفتگو انہوں نے سمجھی نہیں ہے۔ اب ہٹ درمی کی انتہا ہو گئی، ضد کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا ہے، اور یہ واقعات سورۃ الحجر میں بھی گزرے کہ لوط علیہ السلام کو کیسے دھمکیاں دیں، اور دیگر صورتوں میں بھی گزرے ہیں۔ اس لیے ان پر جو عذاب آنے کی وجہ ہے وہ ان کی نافرمانی ہے۔ اللہ کسی پر رائی کے برابر بھی زیادتی نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً، اور البتہ تحقیق ہم نے چھوڑ رکھے ہیں اس میں آیتاً، نشانیاں، بینتاً، واضح، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل مند ہے۔ یہ جتنی گفتگو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اور جو عذاب آیا ہے، اور پھر اس عذاب کی شکل میں نشانیاں، ان کے بستیاں جب تباہ ہو گئیں تو نشانیاں بن گئیں، عبرت بن گئی۔ میرے عزیزو، یہ کیوں ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے ہے، اور کس کے لیے ہے؟ عقل والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت کی رہنمائی پر، اللہ کی ان نشانیوں پر کون غور و فکر کرتا ہے؟ جو عقل والے ہیں، سمجھ والے ہیں، جو سوچ والے ہیں، اور جو سوچنا ہی نہیں چاہتے، رہنمائی لینا ہی نہیں چاہتے، وہ کیسے غور کریں گے؟ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے، لقوم یعقلون، سوچنا، غور کرنا، عقل کا استعمال کرنا۔ اللہ رب العزت کی پہچان پیدا کرنے کے لیے انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے غور و فکر اصل میں یہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ مقروض ہمارے عزیز و اقارب بہن بھائیوں کے قرضوں کا بندوبست فرمائے، اور اس کے علاوہ جو اپنے کاروبار میں، جاب میں پریشان ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اس نظام ظلم کے جو منفی اثرات ہیں اللہ ان سے محفوظ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.